بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم مرفوعات کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی آج کا سیشن ہمارے پچھلے کئی دروس 7-8 لیسنز کا کمبینیشن ہے، یعنی اس کی سمری ہے۔ مرفوعات کا کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ سمجھنے سے پہلے ہم نے ابتدا میں اعراب کے متعلق پڑھا تھا کہ اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں: رفع، نصب، جر۔ رفع یعنی پیش والی حالت، نصب یعنی زبر والی حالت، جر یعنی زیر والی حالت۔ جس کے اوپر پیش آتا ہے یعنی پیش والی حالت میں ہوتا ہے، وہ اسم جو ہے مرفوع کہلاتا ہے، مرفوع۔ اور مرفوع کی جمع مرفوعات آتی ہے، مرفوعات۔ آج ہم اس لیسن میں یہ پڑھنے والے ہیں کہ ایسے کون کون سی صورتیں ہیں، کون کون سے سیناریو ہیں جس کے اندر کسی اسم پر رفع آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیش آتا ہے، تو اسے ہم مرفوعات کہتے ہیں۔ تو مرفوعات کل 8 ہیں۔ عربک لینگویج میں وہ سیناریوز، وہ صورتیں جن میں کسی اسم پر رفع آتا ہے یعنی پیش آتا ہے، پیش والی صورت بنتی ہے، تو وہ 8 صورتیں ہیں کل، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی آپ جملے میں ان 8 صورتوں کو پائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس اسم پر آپ کو رفع پڑھنا ہے یعنی پیش پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جن کے اوپر نصب آتا ہے تو انہیں منصوبات کہتے ہیں، جن پر جر آتا ہے تو انہیں مجرورات کہتے ہیں۔ تو یہ ہم سیپریٹلی پڑھیں گے۔ یہ جو ٹاپکس ہم نے اب یہ مرفوعات میں ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، افعال ناقصہ کا اسم، ماولا مشابہ بلیس کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ یہ کل 8 اسباب ہیں، 8 صورتیں ہیں جن کے اندر جو ہے اسم مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپکس ہم مختلف لیسنس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم صرف اس کی سمری دیکھیں گے اور ہر ایک کی ایک ایک مثال بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مرفوعات میں سے پہلی قسم ہے مبتدا اور خبر کی۔ مبتدا اور خبر یعنی سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ جس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہو وہ مبتدا ہوتا ہے، اور جو بات آپ اس مبتدا کے بارے میں کہتے ہو تو اسے خبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر النجم لامع، النجم لامع۔ اب اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں النجم، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، لامع کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والا۔ تو ترجمہ ہوگا النجم لامع، ستارہ چمکدار ہے، ستارہ چمکدار ہے، the star is bright۔ اس مثال میں النجم کے بارے میں آپ بتانے جا رہے ہو کوئی بات، تو یہ ہمارا مبتدا ہے، اور لامع اس کی خبر ہے۔ تو النجم کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش ہے، رفع ہے، تو یہ رفع کس وجہ سے ہے؟ مبتدا بننے کی وجہ سے ہے۔ اور لامعن کے اوپر بھی رفع ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر رفع ہے۔ تو مرفوعات کی 2 قسمیں تو ہم نے ایک ہی سینٹنس میں پڑھ لی ہیں، یعنی مبتدا اور خبر۔ یعنی اگر کوئی اسم بطور مبتدا بن کر آئے گا تو وہ حالت رفعی میں ہوگا، وہ مرفوع ہوگا، یعنی پیش والی حالت میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اسم خبر بن کر آتا ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی، یعنی اس پر بھی رفع آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں ہو گئی مرفوعات میں سے۔ پہلی 2 قسم مبتدا اور خبر، دونوں مرفوع ہوتے ہیں ہمیشہ۔ دوسری قسم ہے تیسری قسم ہے فاعل کی۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کو۔ وربل سینٹنس جب ہم بناتے ہیں تو اس میں ایک فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا۔ تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی پیش والی حالت میں ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، سافر الضیف، سافر سفر کیا، الضیف مہمان نے، the guest traveled مہمان نے سفر کیا۔ اب یہ ایک وربل سینٹنس ہے، سافرہ یہ ورب ہے، الضیف یہ جو ہے اس کا فاعل ہے۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں اس مثال میں الضعیف کے اوپر ہم نے رفع پڑھا یعنی پیش پڑھا، اور یہ مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جملے میں یہ اسم فاعل بن کر آیا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پیش ہے۔ ٹھیک ہے، تو فاعل ہونا بھی ایک سبب ہے مرفوع ہونے کے لیے۔ تو یہ 3 قسمیں ہوئی۔ مرفوعات کی چوتھی قسم ہے نائب فاعل کا ہونا، یعنی اگر کوئی اسم نائب فاعل بن کر آتا ہے جملے میں تو وہ بھی مرفوع ہوگا، یعنی اس پر پیش آئے گا۔ مثال دیکھیں، فتح الباب، the door was opened۔ اب اس مثال میں فتح یہ ورب ہے اور الباب یہ نائب فاعل ہے۔ نائب فاعل ہم نے اسے کیوں بنایا؟ کیونکہ جو فعل آیا ہے وہ ایکٹیو وائس میں نہیں ہے بلکہ پیسیو وائس میں ہے، اور جب فعل پیسیو وائس میں آتا ہے، ورب پیسیو وائس میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ فاعل نہیں آتا بلکہ نائب فاعل آتا ہے۔ کیونکہ نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ مفعول جو فاعل کی جگہ پر آتا ہو، ایسا مفعول جس کا فاعل موجود نہ ہو تو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ اب اس مثال میں دیکھیں، فتح الباب، دروازہ کھولا گیا۔ اب کھولنا یہ ایک ورب ہے، کھولنے والا یہ فاعل ہوتا ہے، اور جسے کھولا گیا وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو کھولنا ہمیں ورب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کھولنے والے کا پتہ نہیں چل رہا ہے اس جملے سے۔ فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، لیکن کس نے کھولا نہیں معلوم۔ تو جب فاعل جملوں میں موجود نہ ہو، اس کا ذکر نہ کیا جائے، تو یہ جو اس کا مفعول ہوتا ہے، اب جسے کھولا گیا وہ مفعول کیا ہے؟ الباب، دروازہ، اسے کھولا گیا۔ تو فاعل کی جگہ پر چونکہ یہ آ گیا تو اب یہ نائب فاعل کی حیثیت اس کی ہوگی، اور نائب فاعل کے اوپر بھی رفع آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مثال میں البابو پر یہ جو پیش آیا ہے یہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ اور نائب فاعل ہمیشہ یاد رکھیں فعل مجہول کے ساتھ ہی آتا ہے، یعنی پیسیو وائس میں جو ورب ہوتا ہے اسی کے ساتھ آتا ہے۔ تو اگلی قسم ہے افعال ناقصہ کا اسم۔ افعال ناقصہ ہم نے پڑھے تھے، یہ کل 17 ہیں، کہ افعال ناقصہ کانا، صارا، ضل، باتا، اصبح، امسا، ما زال، ما بریح، ما فتح وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں افعال ناقصہ کہلاتے ہیں، یعنی ادھورے فعل۔ ناقص ادھورے کو کہتے ہیں، افعال ناقصہ ادھورے وربز۔ ٹھیک ہے، تو یہ ورب جو ہوتے ہیں افعال ناقصہ، یہ جو ہے فعل کی طرح ہی کام کرتے ہیں، یعنی عموماً فعل کے بعد فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ تو جس طرح فعل کو رفع ہوتا ہے اور مفعول کو نصب ہوتا ہے، تو افعال ناقصہ میں یہ افعال ناقصہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے اسم کو افعال ناقصہ کا اسم کہتے ہیں، اور اس کے مفعول کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس مثال میں آپ دیکھیں، کان اللہ علیما، تو کان اللہ علیما، اللہ از آل نوئنگ۔ ٹھیک ہے، اللہ از آل نوئنگ، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اب اس مثال میں کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اسم لفظ اللہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خبر علیما بن رہی ہے۔ تو کانا اپنے اسم کو رفع دے دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دے دیتا ہے، یعنی زبر دے دیتا ہے۔ تو یہاں لفظ اللہ کے اوپر پیش کیوں آیا؟ کانا کی وجہ سے، کیونکہ یہ کانا کا اسم بن رہا ہے، تو کانا کا اسم بننے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ تو افعال ناقصہ کا جو بھی اسم بن کر آتا ہے وہ مرفوع ہوگا، یعنی اس پر پیش آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب 7واں دیکھیں، ماولا مشابہ بلیس کا اسم، یعنی جب کبھی آپ ما اور لا جو کہ لیسا کے سملر ہیں، لیسا کے مشابہ ہیں، اس کا اسم بھی مرفوع ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال دیکھیں، مل جبل عالین،
the mountain is not high. اب اس مثال میں ما یہاں جو استعمال ہو رہا ہے ناٹ کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ لیسا، لیسا کا مطلب بھی ناٹ ہوتا ہے، تو یہاں یہ ما کا مطلب بھی ناٹ ہو رہا ہے، نہیں۔ مل جبل عالین، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، عالیہ کا مطلب ہوتا ہے ہائے ہونا، اونچا ہونا، کوئی بھی یہ مل جبل عالین کا مطلب پہاڑ بلند نہیں ہے، پہاڑ اونچا نہیں ہے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم۔ اب اس مثال میں الجبل یہ ماں کا اسم ہے اور عالین یہ ماں کی خبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس جملے میں الجبل چونکہ یہ ماں کا اسم بن رہا ہے تو یہ اسم بننے کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی اس پر پیش آیا۔ تو جو بھی ماں کا اسم ہوتا ہے، ما و لا جو کہ لیسا کے سملر ہوتے ہیں، تو جب کبھی اس معنی میں اگر ما استعمال کیا جاتا ہو تو ما کا اسم مرفوع ہوگا، یعنی اس کے اوپر پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں الجبل پر پیش اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ ماں کا اسم بن رہا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ خیال رکھنا ہے کہ مرفوعات میں سے یہ کون سا سیناریو بن رہا ہے، اور پھر اس اعتبار سے اس پر رفع پڑیں گے۔ اب دیکھیں حروف مشبہہ بالفعل کی خبر۔ حروف مشبہہ بالفعل کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ حروف جو فعل کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، اس کی خبر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اب حروف مشبہہ بالفعل کتنے تھے؟ ہم نے پڑھے تھے یہ 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، کانا، سوری، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے اسم کو نصب دے دیتے ہیں، زبر دے دیتے ہیں، اور خبر کو رفع دے دیتے ہیں۔ تو ہماری بحث آج صرف مرفوعات کی ہے، تو ہم صرف انا کی خبر کے اوپر فوکس کریں گے جو کہ مقبولتن ہے یہاں پر۔ ان الصلاۃ مقبولتن، Indeed, the prayer is accepted. بے شک نماز مقبول ہے، بے شک نماز مقبول ہے۔ اب اس جملے میں آپ غور کریں، انا یہ حروف مشبہہ میں بالفعل میں سے ہے، الصلاۃ یہ انا کا اسم ہے، مقبولتن یہ انا کی خبر ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مرفوعات کی ایک کیٹیگری یہ ہے کہ حروف مشبہہ بالفعل کی خبر مرفوع بن کر آتی ہے۔ تو یہاں ان الصلاۃ مقبولتن میں مقبولتن انا کی خبر ہے، اور اسی وجہ سے یہ مرفوع ہے، یعنی کہ اس پر پیش آیا ہے۔ تو مقبولتن انا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ آخری قسم، 8ویں قسم ہے لائے نفی جنس کی خبر۔ لائے نفی جنس کسے کہتے ہیں؟ ایسا لا جو جنس کی نفی کرے، یعنی کہ جملہ اسمیہ پر یہ داخل ہوتے ہیں اور اپنے اسم کو بغیر تنوین کے نصب دے دیتے ہیں، یعنی کہ زبر دے دیتے ہیں، اور خبر کو رفع دے کر جنس کی پوری طرح سے نفی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں لا سرور دائم، لا سرور دائم، اس جملے میں لا یہاں لائے نفی جنس کے لیے ہے، سرورا یہ لا کا اسم بن رہا ہے، اور دائم یہ لا کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرفوعات میں سے ہم نے کہا کہ لائے نفی جنس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی پیش آتا ہے اس پہ، تو اسی لیے دائم کے اوپر یہاں پر پیش آیا ہے۔ یاد رکھیں کہ لائے نفی جنس میں عموماً اس کا اسم یا تو نکرہ ہوتا ہے، یا مضاف ہوتا ہے، یا مشابہ مضاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سرورہ جو ہے یہ نکرہ ہے۔ اب اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے اس بات کا، اس جملے میں، کہ لا جب نفی جنس کے لیے آتا ہے، پوری کی پوری جنس کی نفی کرنے کے لیے، تو اس صورت میں لا کا اسم اس پر تنوین نہیں آتی۔ تو اسی لیے دیکھیں لا سرورن نہیں کہا ہم نے کہا لا سرورا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لا کا اسم بن رہا ہے۔ قرآن میں بھی مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا، حج کے متعلق احکام میں فرمایا کہ لا رفس
ولا فسوق ولا جدال، ٹھیک ہے، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال. تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کی نفی کی کہ جھگڑا نہیں کر سکتے حج میں، اور کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. تو اس میں ابھی اس جملے میں دیکھیں، لا سرور دائم، کوئی بھی خوشی پرماننٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دائمی نہیں ہے، کوئی خوشی دائم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. لا سرورا، نو پلیجر از ایور لاسٹنگ، ٹھیک ہے، کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے. تو یہاں ہر خوشی کی نفی ہو رہی ہے. جنس کی نفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنس کی نفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس جس چیز کے اوپر اس ورڈ یہ ورڈ ایپلیکیبل ہوگا، ہر اس چیز کی نفی کریں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں لا سرورا، لا جب داخل ہوا سرور پر، تو جس چیز کو بھی ہم خوشی کہیں گے اس چیز کی یہاں پہ نفی ہو رہی ہے، یعنی ہر خوشی کی نفی ہو رہی ہے، پوری کی پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، ہر خوشی کی نفی ہو رہی ہے. تو لا سرور دائمن، کوئی خوشی پرماننٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں جنس کی نفی کرنا، ٹھیک ہے. کسی ایک پرٹیکولر خوشی کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہر طرح کی خوشی کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کوئی اور دوسری مثال بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا مثال بنائیں گے؟ جیسے کہ ہم ایک کلمہ پڑھتے لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے. تو لا حول، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. العلی العظیم ہے، جو علی ہے بلند ہے، عظیم ہے عظمت والا. تو اب دیکھیں اس مثال میں بھی لا حول اور ولا قوت، اس کے اندر جو لا ہے یہ نفی جنس کے لیے، کوئی بھی طاقت اور قوت، یعنی ہر قسم کی طاقت اور قوت کی نفی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی پیش والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر خبر کون بن رہا ہے؟ دائمن بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ مرفوع ہے، یعنی اس پر پیش ہے. تو یہ کل 8 قسمیں ہوئی مرفوعات کی. تو اس کو سمرائز کر لیتے ہیں دوبارہ. مرفوعات کے تعلق سے میں نے بتایا کہ یہ وہ سیناریوز ہیں اور یہ وہ اسم ہیں جن کے اوپر رفع آتا ہے، یعنی یہ پیش والی حالت میں ہوتے ہیں. اور کب کب ہوتے ہیں؟ اگر وہ مبتدا بن کر آئے، یا خبر بن کر آئے، یا وربل سینٹنس میں فاعل بنے، یا نائب فاعل بنے، یا وہ افعال ناقصہ کا اسم بن کر آئے، یا ما ولا مشابہ بلیس کا اسم بن کر آئے، یا حروف مشبہ بالفعل کی خبر بنے، یا لائے نفی جنس کی خبر بنے. تو ان 8 صورتوں میں آپ نے اسم کو رفع سے پڑھنا ہے، یعنی پیش سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ قسمیں اگر آپ کی ذہن میں ہوں گی تو آپ کبھی بھی عربی عبارت پڑھنے میں بغیر زیر زبر کے جب آپ پڑھیں گے کوئی عربی عبارت کو تو آپ غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جملے میں اس کو پہچان لیں گے کہ اس جملے میں اس اسم کی حیثیت کیا ہے. یہ مبتدا بن رہا ہے، یا خبر بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، نائب فاعل بن رہا ہے، یا پھر اور کوئی صورت ہے، ٹھیک ہے. اس اعتبار سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لو گے. جیسے ہی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس پر پیش پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ان میں سے اگر کوئی ٹاپک کی آپ کو تفصیل جاننی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پریویس سیشنز کو آپ وزٹ کر لیں، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ مبتدا خبر کے تعلق سے یا فائل نائب فائل یا ان میں سے کوئی بھی ٹاپک آپ کو جاننا ہو تو آپ پرٹیکولر اس ٹاپک پر جائیں اور اس کے ڈیٹیل اصول اور ڈیٹیل ایگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.